ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگی کشیدگی پچھلے دنوں اپنے عروج پر پہنچی وہ اب بظاہر ختم ہو چکی ہے، لیکن آج سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے، آخر اس جنگ میں کامیاب کون ہوا؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ ایران کو گھیرنے کی ایک بڑی عالمی کوشش کی گئی، ایک ایسا جال جس میں امریکہ پیش تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایران نے نہ صرف اس جال کو پہچانا بلکہ اس صورتحال کو اپنے حق میں موڑ کر رکھ دیا۔ اصل میں روس اور چین جیسے طاقتور ممالک نے اس گیم کو مکمل طور پر الٹ دیا۔ جو منصوبہ راتوں رات ایران کو ختم کرنے کا تھا وہ خود ان کے گلے پڑ گیا۔ پہلا دھچکا ایران پر آخری حملہ جس کا منظرنامہ آج بھی دنیا کے میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، وہ دراصل تاریخ کا ایک غیر معمولی لمحہ تھا۔ وہ تباہی، وہ شدت جو اس حملے میں نظر آئی، اس نے ان تمام تصورات کو توڑ دیا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے۔ اسرائیل کے حساس شہروں جیسے تل ابیب، بیر شیبا اور حیفا پر جس انداز سے حملے کیے گئے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دفاعی اتحاد چاہے 25 ممالک پر مشتمل ہو تباہی سے نہیں بچ سکتا۔ ایران کو نقصان مگر فتح؟ یہ سوال ہر ذہن میں ہے۔ جب ایران کے سائنسدان مارے گئے، اس کے نیوکلیئر سائنس اور فوجی اڈے تباہ ہوئے، تو پھر یہ کیسے فتح ہو گئی؟ یہ بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب آپ صورتحال کی گہرائی میں جائیں۔ یہ لڑائی نیتن یاہو کی خواہش سے زیادہ امریکی منصوبہ بندی کا حصہ تھی۔ جب امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا تو ساتھ ہی نیتن یاہو اور ٹرمپ نے واضح طور پر کہا، ہم حکومت کا تختہ الٹیں گے، آیت اللہ کو ختم کریں گے اور نئی قیادت لائیں گے۔ ٹرمپ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ آیت اللہ کی لوکیشن ہمیں معلوم ہے اور ہم اس پر حملہ کریں گے، لیکن سوال یہ ہے جنہوں نے حماس، حزب اللہ اور ایران کے بڑے بڑے کمانڈرز کو ختم کر دیا، اگر واقعی آیت اللہ کا مقام معلوم ہوتا تو وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام تر انٹیلیجنس اور حملوں کے باوجود ایران کی اعلیٰ قیادت محفوظ رہی۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایران اس وقت اکیلا تھا۔ تقریباً تمام مسلم ممالک اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ اس کے باوجود ایران نہ صرف اپنے موقف پر قائم رہا بلکہ وہ اپنے نظام کو بھی بچانے میں کامیاب ہوا۔ ایران کی تنصیبات پر حملے ضرور ہوئے مگر جو حساس جوہری مواد تھا اسے ایران محفوظ کر کے منتقل کر چکا تھا۔ 400 کلو گرام یورینیم کا راز یہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ ایران نے 400 کلو گرام یورینیم بچا لیا ہے۔ یہ مواد صرف بچا ہی نہیں بلکہ اب روس اور چین کی مدد سے ایران دوبارہ اپنا جوہری پروگرام بحال کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ کا خواب تھا کہ وہ رجیم چینج کر کے ایران میں نیا نظام لائے، مگر یہ خواب چکناچور ہو گیا ہے۔ صورتحال کی سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب روسی صدر پوٹن نے ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پوٹن نے صاف اعلان کیا، ایران کو جو چاہے ہم دیں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، کھل کر کھڑے ہیں۔ یہ اعلان ہی تھا جس کے بعد ٹرمپ اور اسرائیل کے تمام منصوبے زمین بوس ہو گئے۔ روسی قیادت نے واضح کیا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ روس پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پر روسی ماہرین کام کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی حملے کی صورت میں براہ راست رد عمل دیں گے۔ اسی لیے ایران کا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے اور اب دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ چاہے حملے میں کچھ نقصان ہوا ہو لیکن انفراسٹرکچر کی مرمت 1 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گی، اور اب یہ بحالی روس اور چین کے تعاون سے اس انداز میں کی جائے گی کہ ایران مزید طاقتور بن کر نکلے۔ یہ صرف دفاعی نظام کی بات نہیں، اب سیٹلائٹس، ڈرونز، فائٹر جیٹس، سب کچھ اپ گریڈ ہوگا۔ امریکہ نے جس طرح افغانستان میں مکمل قبضے کی کوشش کی اور ناکام رہا، ویسا ہی منصوبہ ایران کے لیے بھی تھا۔ انہوں نے ایران کو ایک نئے غزہ میں تبدیل کرنا چاہا، لیکن ایران نے اپنے منصوبہ سسٹم، عزم اور تدبیر سے اس پلان کو خاک میں ملا دیا۔ اسرائیل پر جو حملے ہوئے وہ اس کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ایران نے 2025 سیکیورٹی لیئرز کو توڑ کر محض چند منٹوں میں ایسی تباہی پھیلائی کہ اسرائیلی دفاعی حکام ہکا بکا رہ گیا۔ ایک تنہائی دفاعی نظام بیکار ہو گیا۔ یہ سب کچھ ایران کی مزاحمت کا واضح ثبوت تھا۔ امریکہ کے فوجی اڈے بھی محفوظ نہیں۔ ایران نے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے۔
खास तौर पर कतर की अल अदीद एयरबेस पर। यह हमले दुनिया के लिए पैगाम था कि अब अमेरिकी मफादात भी खतरे में हैं। वो जो कहते थे कि हम नाकाबिले शिकस्त हैं, अब खुद दिफा में मजबूर हो गए। जब ट्रंप ने धमकी दी कि आयतुल्लाह चंद घंटों में सरेंडर करेगा, तो ईरान ने इसके बरअक्स मज़ाहमत का रास्ता अख्तियार किया। ना सिर्फ सरेंडर नहीं किया, बल्कि अपने निज़ाम को बचाते हुए दुनिया के ताकतवर तरीन इत्तेहाद का मुकाबला किया। अब ईरान अंदरूनी महाज पर भी सफाई करने जा रहा है। जो अनासिर दुश्मनों के आलाकार बने, इनका खात्मा रूस की मदद से होगा। ये एक नई सिफ बंदी है जिसमें ईरान अंदरूनी तौर पर मजबूत और साफ सुथरा होकर उभरेगा। ईरान की मईशत को निशाना बनाया गया। ऑयल रिफाइनरी पर हमले की बातें हुई, लेकिन वो सारी हिकमत अमली नाकाम रही। स्ट्रेट ऑफ हार्मज बंद होने की खतरे ने मिडिल ईस्ट की हुकूमतों को सोचने पर मजबूर कर दिया और बाला आखिर जंग बंदी की तरफ कदम उठाया गया। जंग बंदी के ऐलान के बाद जो आखिरी हमला बेरशबा में हुआ, इसमें इत्तलाआत के मुताबिक 2000 अफराद जाँ बहक हुए। इतनी शदीद तबाही की इमारतें मनहदम हो गई, शहर उजड़ गए। ऐसा मंजर शायद कई दिहाई बाद देखा गया। ईरान को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन वो लड़ा डटा रहा और कामयाब रहा। जैसे अफगानिस्तान ने नुकसान उठाया मगर बच गया, वैसे ही ईरान ने भी आलमी ताकतों को दिखा दिया कि वो एक नजरिया, एक मज़ाहमत का नाम है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने पहले से 3 अफराद की नामजदगी की थी कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो क़यादत संभालें और लड़ाई जारी रखें। यही क़यादत का वजन होता है जो कौमों को फना होने से बचाता है। लिहाजा ये एक साजिश थी जिसमें ईरान को फंसाना मकसूद था, मगर ईरान ने इस बहरान से ताकत हासिल की। अब आने वाले वक्त में ईरान एक नई ताकत के साथ उभरेगा।